بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بیوی کے جنسی حقوق کو پورے کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے دردناک اشعار پڑھے جانے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور غور سے سننے لگے، اور ایک عورت یہ اشعار اپنے خاص انداز میں پڑھ رہی تھی۔ خدا کی قسم کہ اللہ کے ڈر کے عذاب کا خوف نہ ہوتا، بلا شبہ اس چارپائی کے پائے ہل رہے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر جہاد کے سلسلے میں باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا سچے جذب محبت کا گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عورت بغیر مرد کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ازواج مطہرات میں سے تھیں، انہوں نے فرمایا 4 ماہ۔ یہ معلوم کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعثت خلیفہ سپہ سالاروں کے نام حکم بھیج دیا، جو شادی شدہ ہوں وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے سے زیادہ غائب نہ رہیں۔ اس تاریخی واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے جذبات نہ بھولے، اور اگر زیادہ مدت کے لیے پردیس میں رہنا ہے تو بیوی بچوں کو ساتھ میں رکھے۔ اس کی تائید قرآن مجید میں بھی ہے، جہاں آلا کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، سوا اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ پاک معاف فرما دے گے۔ 4 ماہ کے بعد عورت مرد سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ یا تو وہ اسے بسائے یا پھر طلاق دے دے، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ مرد تو بیوی کے موجودگی میں نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب تک عورت ایک مرد کے نکاح میں موجود ہو وہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کے راز کی بات کو افشا نہ کرے۔ لوگوں میں اللہ پاک کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی بیوی کو ملے اور مرد اس بات کو باہر پھیلائے۔ آپس کی پرائیویٹ باتیں دوسروں کو بتانا حرام ہے، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے۔ اسی طرح عورت میں جو عیب موجود ہو، مرد کو چاہیے کہ اس عیب کی تشہیر نہ کرے بلکہ اس کو اپنے تک محدود رکھے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر ہماری نایاب قول و واقعہ کہانی یا وغیرہ اچھی لگے تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر لیا کریں۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس 1 لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔